الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، دو رکوعوں سے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی تاریخ کا کچھ حصہ بیان فرما رہے ہیں، جس میں انبیاء کا طریقہ تبلیغ اور اس کے جواب میں قوم کی طرف سے ملنے والے اعتراضات اور جوابات، اور پھر ان قوموں کے اوپر وارد ہونے والے عذابوں کو ذکر فرمایا، اور یہ بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالی امت آخر الزمان، آخری امت مجھے آپ کو عبرت اور ہمت افزائی کرنا مقصود ہے۔ ایک طرف امت کو عبرت حاصل کرنا ہے اور دوسری طرف اپنی ہمتوں کو بڑھانا ہے، طریقے تبلیغ میں اپنی ہمتوں کو آگے بڑھانا ہے، اور انہوں میں سابقہ گزری ہوئی امتوں پر جو عذاب ہوئے ہیں ان امتوں کے نقش قدم پر نہ چلیں جن امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ان امتوں سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں کہ ہمیں کون سی ڈگر پر چلنا چاہیے، ان امتوں کی ڈگر پر اور ان کے نقش قدم پر نہ چلیں جو عذاب کی مستحق ہوئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود اور اب تیسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں قوم سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ان کو سمود کیوں کہا جا رہا ہے؟ سمد کے معنی ہے ایک سمد آتا ہے ساتھ سے، اور سمد کا معنی بے نیاز، وہ اللہ کی صفت ہے، اور ایک فاسد ہے سمد، اور سمد کا معنی پانی کی قلت۔ جس جگہ پر یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اس جگہ پر پانی کی قلت تھی، پانی بہت کم تھا، اس لیے اس قوم کو قوم سمود کہا گیا۔
اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام سمود تھا. اس سمود کی طرف نسبت کرتے ہوئے پوری قوم کو سمود کہا گیا. اور کسی آدمی کے نام پر کسی قوم کا نام رکھ دینا یا کسی بستی یا کسی علاقے یا کسی شہر کا نام رکھ دینا یہ ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ دوسری جگہ پر اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی جن کا نام کتورا تھا، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مدین تھا. اس مدین کی طرف نسبت کرتے ہوئے پوری قوم کو مدین کہا گیا اور اس پورے علاقے کو اور پورے شہر کو شہر مدین کہا گیا، علاقہ مدین کہا گیا. اس لیے یہاں سمود کی طرف نسبت کرتے ہوئے قوم سمود کہا گیا. اور یہ سمود بھی سام کی اولاد میں سے تھا، ارم کی اولاد میں سے تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام اور اس کا بیٹا ارم، اس کی اولاد میں سے یہ سمود بھی تھا. اور سمود قوم عاد کے پسماندگان میں سے تھا، یعنی اس کے رشتے داروں میں سے تھا. اور اس قوم عاد کی طرف اس کی نسبت ہونے کی وجہ سے اسی کے نام پر پوری قوم کا نام سمود رکھا گیا. اس لیے فرمایا گیا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا کہا جاتا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. یہ اولا بھی یہ ثانیہ ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی ایک شاخ ہے، اس لیے اس کو قوم سمود کہا گیا. اب اس قوم سمود کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ عرب کے مغربی علاقے میں آباد تھی. وادی ہجر سے لے کر وادی قرا تک پوری کی پوری بستیوں میں یہ قوم بستی تھی. وہ صحرائے اعظم وادی دہنا سے لے کر حضرموت مغربی حصے میں عرب کے مغربی حصے میں قوم عاد آباد تھی اور عرب کے مغربی حصے میں قوم سمود آباد تھی. قوم عاد کے بعد 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کو زمین کی خلافت عطا فرمائی اور یہ عرب کے مشرق مغربی علاقے میں آباد تھی. یہ قوم سمود فرمایا یہ وادی ہجر سے لے کر وادی قرا تک جو بستیاں تھی اس میں تبوک کا علاقہ بھی آ جاتا ہے. صحیح میں معاذ بن عفان لکھتے ہیں کہ جب ترکوں کی حکومت تھی اس وقت ترکیوں نے مدینہ سے لے کر تبوک تک ایک ریلوے قائم کیا تھا. جس علاقے کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی وہ سارا کا سارا علاقہ مدینہ سے لے کر تبوک تک جو علاقہ تھا جس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، وہاں ایک ریلوے قائم کیا تھا. اور وہاں ایک حجاز کے دوران ایک اسٹیشن تھا جس اسٹیشن کا نام ہی انہوں نے مدائن صالح رکھا تھا. لیکن جب انگریزوں کا تسلط ہوا اور انگریزوں نے ان فرنگیوں نے مسلمان ممالک کو الگ کرنا چاہا اور مسلمان ممالک کی تقسیم کرنا چاہا اور مسلمانوں کو اندر اندر لڑانا چاہا اور مسلمانوں ممالک کے اندر اور مسلمانوں کے جتنے بھی دیش تھے ان دیشوں کے اندر تفریق ڈالنا چاہا. تو مفسرین فرماتے ہیں اس وقت ان انگریزوں نے عربوں کو اکسایا اور ترکوں اور عربوں کے درمیان نفرت قائم کر دی اور نفرت قائم کر کے عربوں کو اس نے ابھارا اور کہا تم ترکوں کی غلامی کیوں کرتے ہو اور تم ترکوں کی ماتحت میں کیوں رہتے ہو، تم اپنی خود حکومت قائم کرو. یہ انگریزوں نے عربوں کو ابھارا اور کہا اپنی خود ایک حکومت قائم کرو، کسی کی ماتحتی میں نہ رہو، کسی کے غلام بن کر نہ رہو، اس کے ترکوں سے آزادی حاصل کرو. تو پھر عربوں نے بغاوت کی اور اس بغاوت میں دو مسلمان اندر اندر لڑے. ایک طرف عربستان ہے، ایک طرف ترکی ہے اور ترکستان اور عربستان کے بیچ میں لڑائی ہوئی اور ترکوں نے اپنی حکومت چھوڑ دی. آج بھی مکہ مدینہ میں جاؤ، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں ترکوں کی بنائی ہوئی عمارت ہے، ترکوں کا بنایا ہوا میوزیم بھی ہے اور وہ ترکوں کی حکومت میں بہت کچھ بنایا گیا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اندر اندر لڑے اور ممالک کے اندر نفرتیں پیدا ہوئی
کیا. یہ وہی علاقہ ہے جہاں ریلوے اسٹیشن تھا مدائن صالح کے نام سے، جس کو انگریزوں کی اس ابھارنے کے نتیجے میں اس ریلوے اسٹیشن کو بھی اکھاڑ دیا گیا اور اس کا نام مٹا دیا گیا. یہ تبوک کے علاقے میں مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے بیچ میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں سے رومیوں سے لڑنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے تبوک پہنچے تھے تو بیچ میں یہ مدائن صالح آیا تھا جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور جن کے علاقے تھے. فرمایا 1700 شہر اور قصبے ایسے تھے جہاں قوم سمود آباد تھی. اندازہ لگاؤ جس قوم کے 1700 شہر بڑے بڑے شہر. اور صحیح میں تفسیر عزیزی نے لکھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ 1700 شہر ان کے ملک آباد تھے قوم سمود کے. اور یہ قوم بڑی متمدن قوم تھی، بڑی تہذیب والی قوم تھی اور ان کے اندر بڑے بڑے انجینئر تھے اور بڑے بڑے کاریگر تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں اتنے بڑے انجینئر اور اتنے بڑے کاریگر تھے کہ آج تک ایسا انجینئر پیدا نہیں ہوا اور ایسے معمار، ایسے کاریگر، ایسے مزدور، ایسے کاریر آج تک پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی عمارتوں پر راضی نہیں ہوتے تھے. قوم سمود چھوٹی چھوٹی عمارتوں پر، چھوٹے چھوٹے مکانوں پر، چھوٹے چھوٹے گھروں کے اوپر قناعت نہیں کرتے تھے، بس نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ نقش و نگار کر کے بڑے عالیشان محلات بناتے تھے اور بڑی اونچی اونچی کوٹھیاں بنایا کرتے تھے، بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنایا کرتے تھے. اور ایسے کاریگر اور ایسے انجینئر تھے کہ پہاڑوں کے اندر تلاش کر کے پہاڑوں کی گاروں کے اندر، پہاڑوں کے پتھروں کے اندر وہ نقش و نگار کر کے اپنے مکان بنایا کرتے تھے. اور مکان بھی ایسے بنایا کرتے تھے کہ ہر قسم کے حوادث سے محفوظ رہے، کسی قسم کے حادثے سے اس مکان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اتنے مضبوط پہاڑوں کے اندر مضبوط مکان بنایا کرتے تھے اور تراش کر بنایا کرتے تھے، اپنے ناخنوں سے تراش کر بناتے تھے. اس کے اندر نقش و نگار اور ڈیزائن ایسی بناتے تھے. یہ ایسی قوم تھی. اور فرمایا 5000 سال سے زیادہ آج عرصہ گزر رہا ہے، اس قوم کو ختم ہوئے 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی سیاحی کرنے والے، تفریح کرنے والے، دیکھنے کے لیے جانے والے آج بھی ان جگہوں کو، ان خندقات کو دیکھتے ہیں جہاں قوم صالح عابد آباد تھی، قوم سمود آباد تھی. اور ان کے ان خندقات پر اور ان کے مکانات پر آج بھی ایرانی زبان میں مکتوب شدہ کتبے، آج بھی وہ تختیاں جن کے اوپر ایرانی زبان میں لکھی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ آج بھی وہ مکتوب اور آج بھی وہ تختیاں موجود ہیں جس کو آج بھی لوگ دیکھنے جاتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیتوں میں بیان فرماتے ہیں کہ اس قوم کی طرف جب کہ وہ بگڑ گئی اور صرف دھرمی میں آگے بڑھ گئی اور انہوں نے معبودہ نے باطلہ کو پوجنا شروع کیا اور حقیقی رب کو بھول گئی، تو پھر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا. رب نے جب سے دنیا بنائی ہے اس وقت سے آج بھی اور صبح کی قیامت تک یہ قانون بتا رہا ہے کہ ہدایت کے اسباب کے بغیر کسی کو مارا نہیں ہے. ہدایت کے اسباب پیدا کرتا ہے، ہدایت کے چانس دیتا ہے، ہدایت کے موقع دیتا ہے. اور ہدایت کو اگر آدمی پکڑ لیتا ہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے. پھر ہدایتوں کی سبیلیں قائم ہونے کے باوجود، ہدایتوں کے مواقع ملنے کے باوجود، ہدایتوں کے چانس ملنے کے باوجود انسان اپنی غفلتوں میں اور اپنی نادانیوں میں، اپنی
ہیں, سناتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. ابھی تو 100 سال گزرے ہیں, لیکن یہ قوم پھر اسی جگہ پر آ گئی, پیدا کرنے والے کی بغاوتیں شروع کر دی اور تقسیمیاں شروع ہو گئی, اپنی من کے چوچلے پورے کرنے میں لگ گئی اور دنیا ہی کو اپنا نسب العین بنا لیا اور دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیا. تو پھر رب نے اس امت پر پھر رحم کھاتے ہوئے ہدایت کی راہ استوار کرتے ہوئے رب نے صالح قوم کی ہدایت کے لیے, سمود کی ہدایت کے لیے, عاد ثانیہ کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر, رسول بنا کر, اپنا فرشتہ بنا کر بھیجا. یہاں کی حضرت صالح کو اخواہم کہا, قوم کا بھائی کہا, وہی بات جو پہلے سنائی تھی. مذہبی اعتبار سے نہیں, مذہب تو الگ الگ ہے, یہ ایمان والے ہیں, یہ غیر ایمان والے ہیں, لیکن مذہبی اعتبار سے, انسانی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے ایک ہونے کی وجہ سے رب نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, صالح کو ہم نے سمود کی طرف بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں. مفسرین فرماتے ہیں بڑے برگزیدہ پیغمبر, تقویٰ, طہارت اور عبادت اعلیٰ قسم کی حضرت صالح علیہ السلام کی. ان کے باپ کا نام ابیب تھا. حضرت صالح علیہ السلام کے باپ کا نام ابیب تھا اور ان کے بیٹے صالح بڑے متقی, بڑے عبادت گزار, بڑے تقویٰ اور طہارت کے مالک ہیں. وہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے وہی درس, وہی سبق اور وہی بات جو پہلے نبیوں نے کہی تھی اپنی قوم کو بھی کہا. اور کہا 100 سال پہلے کی بات ہے, ابھی تو 1 صدی ہوئی ہے, زیادہ نہیں ہوا ہے, 1 صدی کے درمیان میں تم بھول گئے ہو. حضرت ہود نے یہی بات ان کو سمجھائی تھی جو بات میں تمہیں کہنے جا رہا ہے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہو سکتا, کوئی حاکم ناظر اس کے سوا نہیں ہو سکتا, کوئی نبار اس کے سوا نہیں ہو سکتا, کوئی نافع دار اس کے سوا نہیں ہو سکتا, کوئی حاجت روا اس کے سوا نہیں ہو سکتا, کوئی فریاد رسی کرنے والا اس کے سوا نہیں ہو سکتا. جب یہ بات ہے تو عبادت کے لائق صرف وہی ہے. یہی بات قرآن کریم میں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ اسی بات کا فلسفہ ہے کہ اللہ جب ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ظاہری اسباب میں تو ایک دوسرے کی تعاون اور مدد کر سکتے ہیں, لیکن جب ظاہری اسباب ختم ہو جائے, مفسرین فرماتے ہیں جب ظاہری اسباب ختم ہو جائے تو آدم خزانے غیب سے روزی اللہ دیتا ہے, اولاد اللہ دیتا ہے اور ترقیاں اللہ دیتا ہے, تنزلیاں اللہ دیتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جب اللہ دیتا ہے, جب یہ بات, یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو یاد رکھو عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے. مَالِكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, یہی بات مفسرین فرماتے ہیں جب مکہ والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جب یہ توحید کا اور وحدانیت کا سبق دیا تو مکہ والوں نے جو جملے کہے تھے وہ یہ کہے تھے کہ ہم صدیوں سے بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ہمارا حبل ہے, ہمارا لات ہے, ہمارا منات ہے, ہمارا عزا ہے اور ہمارے 360 چھوٹے چھوٹے معبود ہیں. ہم نے روزانہ کا الگ الگ ایک معبود بنایا ہے, 360 3 کا 7 ہے اور 360 ہمارے معبود ہیں. روزانہ کے ہمارے معبود ہیں اور ہم صدیوں سے ان کی عبادت کرتے ہیں. آج تک ہم کو کسی نے نہیں روکا اور آج تک ہم نے کسی نے ہم کو یہ مسئلہ نہیں بتایا کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ مختار کل نہیں ہے, یہ اختیار ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ایسا آج تک ہم کو ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے نہیں کہا اور ہمارے مکہ میں, ہمارے عرب میں جب
ملک شام اپنی ایک ضرورت کے لیے مکہ سے گیا تھا اور ملک شام میں جا کر ایک جگہ پر جس جگہ کا نام معاد تھا، معاد نامی جگہ پر وہ ٹھہرا تو وہاں کے باشندوں کو دیکھا جن کو امالیق کہا جاتا تھا۔ اس باشندوں کو وہاں کے رہنے والوں کو امالیق کہا جاتا تھا اور یہ امالیق بھی سام ابن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ تو امالیق کو دیکھا کہ یہ بت رکھے ہوئے ہیں، یہ معبود رکھے ہوئے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ عمرو بن لحی نے ان لوگوں سے، ان معاد کے رہنے والوں سے، ان لوگوں سے پوچھا ان معبودوں کو تم کیا کرتے ہو، ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس امالیق قوم نے کہا کہ ہمارے معبود ہیں اور ایسے معبود ہیں کہ ہم ان کے پاس بارش مانگتے ہیں تو ہمیں بارش دے دی جاتی ہے، جب ان کے پاس ہم مدد مانگتے ہیں تو ہماری مدد کی جاتی ہے، جب اس کے سامنے ہم اپنی حاجتیں رکھتے ہیں ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے ان کو اپنا معبود بنایا ہے۔ تو اس عمرو بن لحی نے کہا کہ تمہارے اوپر میں سے ایک بت مجھے بھی دے دو، ایک معبود مجھے بھی دے دو تاکہ میں اس کو عرب میں لے جاؤں اور عرب میں جا کر اس کو بھی رکھوں تاکہ عرب والے بھی اس کی عبادت کریں اور ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوں اور وہ بھی اس کی تعظیم اور تکریم کریں۔ اس لیے تم ہمیں ایک بت دے دو، ایک معبود دے دو۔ قوم امالیق نے، وہاں کے رہنے والوں نے اس عمرو بن لحی کو ایک بت دے دیا جس کا نام ہبل تھا۔ اس ہبل نامی بت کو عمرو بن لحی ملک شام کے اس علاقے سے لے کر آیا اور لے کر آ کر مکہ میں اس نے کعبۃ اللہ کے باہر رکھا، کعبۃ اللہ کے اندر نہیں، کعبۃ اللہ کے باہر اس نے اس معبود کو رکھا، اس بت کو رکھا اور اس مٹی کو، اس پتھر کو رکھنے کے بعد، وہاں نصب کرنے کے بعد مکہ والوں کو کہا دیکھو تمہارے لیے میں معبود لایا ہوں، اس کی پرستش کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی عبادت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے بنی اسماعیل کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دین میں تبدیلی کرنے والا یہ عمرو بن لحی تھا۔ اس عمرو بن لحی کے کہنے پر مکہ والوں نے اس بت کی اور اس پتھر کی پوجا پاٹ شروع کر دی اور اس کی پرستش کرنے لگے اور پھر انہوں نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ جب بھی کوئی سفر کرتا تو اپنے ساتھ ایسے ہی پتھر بنا کر، حبول کی طرح کا پتھر بنا کر ساتھ میں لے جاتا اور جس جگہ پر قیام فرماتا، سفر میں جس جگہ پر وہ قیام فرماتا اس جگہ کی زمین پر اس پتھر کو گاڑ دیتا اور پھر اس پتھر کے طواف کرتا، اس پتھر کا چکر لگاتا اور اس کو اپنا قضائے حاجات مانتا، اپنی حاجت پوری کرنے والا مانتا۔ اس طریقے سے مکہ کے لوگ سفر کے دوران یہ پتھر لے جا کر اس طرح کرنے لگے۔ تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ روزانہ جب بھی سفر کریں تو پتھر اٹھا کر لے جانا، اس کو یہی رہنے دو۔ پھر مکہ میں ہی ان پتھروں کو رہنے دیا اور جس جگہ پر سفر کر کر جاتے وہاں جو پتھر ملتا اس پتھر کو اٹھا کر نشر کر دیتے اور پھر اس پتھر کے چکر لگاتے، اس کی تعظیم کرتے، اس کی تکریم کرتے۔ اس طریقے سے رواج کرتے کرتے غلط رواج بہت جلد پھیل جاتا ہے۔ شادیوں سے متجاوز ہو کر آگے بڑھ کر لوگوں نے خوشیاں منانا یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، بالکل ناجائز کام ہے، بالکل حرام کام ہے۔ اتنا پھیل گیا کہ اب ان پر لوگوں سے بڑھ کر، ان پر لوگوں سے تجاوز کر کر پڑھے لکھوں کے گھروں تک بھی یہ کام ہونے لگا اور توب کی ایک سنت قرار دے دی گئی اور کہتے ہیں بیاہ کی یہ سنت ہے، جب تک توب کاٹ کر ایک دوسرے کو نہ کھلائے وہاں تک شادی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہی غلط رواج عمرو بن لحی نے چلایا اور مکہ میں بنی اسماعیل جو ابراہیمی مناسب کے مطابق، ابراہیمی بدر کے مطابق ملت ابراہیم پر چلنے والی قوم نے مکہ کے اندر ایسی بت پرستی شروع کی کہ ان کے بعد آنے والی نسلوں میں تعظیم کرنا کے درکنار انہی معبودوں کو اپنا خدا بنا کر مکہ بیت اللہ سے باہر تھا اس کو رکھا کر بیت اللہ کے اندر رکھ دیا۔ جو بیت اللہ کی چار دیواری کے باہر عبادت کی جاتی تھی اب بیت اللہ جیسا مقدس گھر پوری دنیا میں، پوری زمین میں سب سے پہلے بننے والا گھر، کھانے کھلانے انہوں نے اصنام پرستی شروع کر دی اور اس کھانے
اندر بت رکھ دیے گئے اور پھر اس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. یہاں تک کہ اب لوگ طواف کرتے ہیں ساری ابراہیمی مناسک ختم کر دیے, چند باقی رہ گئے. ایک تھا طواف کرنا, ایک تھا بیت اللہ کی تعظیم کرنا, ایک تھا حج کرنا, ایک تھا عمرہ کرنا. یہ چند چیزیں تھی جس کی تعظیم ابھی بھی باقی تھی. لیکن جب وہ طواف کرتے تھے تو طواف کے دوران لبیک اللہم لبیک لا شریک لک فرماتے ہیں لبیک حاضر ہے اے اللہ ہم حاضر ہیں اور تیرے ساتھ اس کو بھی ہم گواہ بناتے ہیں, اس کو بھی ہم تیرا شریک مانتے ہیں. جس کو حکم کہا جاتا ہے, جس کو امر بالنہی لایا ہے, وہ بھی تیرا شریک ہے. اس طریقے کے جملے بولنے لگے یہاں تک کہ مکہ میں شرک اتنا پھیل دیا کہ اب نبی کی بات کو ٹھکراتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت اقسم خزاعی رضی اللہ تعالی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقسم امر بالنہی کو میں نے دیکھا کہ اس کی انتڑیاں آگ میں گھسیٹی جاتی ہے, آگ میں گھسیٹی جاتی ہے. حضرت اقسم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسمانی اعتبار سے تو امر بالنہی کے بہت مشابہ ہے. اقسم صحابی ہے, فرمایا اقسم تو امر بالنہی کی جسمانی اعتبار سے, بدنی اعتبار سے تو اس کے بہت مشابہ ہے. حضرت اقسم نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں امر بالنہی کی مشابہ ہوں تو کہیں اس کی مشابہت میری جنت کی آگ نہیں بن جائے گی. یا رسول اللہ اگر میری اس کی مشابہت جسم کے اعتبار سے تو کیا اس کی مشابہت مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقسم نہیں, اقسم آنسو نے کہا فکر نہ کر, تو میرا صحابی ہے, تو ایمان والا ہے. وہ تو کافر تھا, تو نے تو ایمانی دعوت کو چلایا ہے, تو نے تو کار نبوت کو چلایا ہے, تو نے تو طریق تبلیغ کو چلایا ہے, تو نے تو نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. اقسم خزاعی صحابی ہے. اقسم اقسم تو میرا صحابی ہے, تو ایمان والا ہے, اور ایمان والے کے لیے تیرے لیے میرے صحابہ کے لیے تو میرے رب نے جنت کے وعدے کر دیے ہیں, اور تمہارے لیے تو میں نے اعلان کر دیا ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے, کسی ایک کے قدم کے قدم ملا کر چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. وہ امر بالنہی اگرچہ تیرے ساتھ جسم کے اعتبار سے مشابہت رکھتا تھا, لیکن اس نے تو ایسا کام کیا کہ میرے وطن کے باشندوں کو, میرے مکہ والوں کو, اہل مکہ کو اس نے ایسا بت پرستی میں لگا دیا کہ جب میں نے ان کے سامنے توحید کی دعوت دی تو میری قوم نے مجھے ٹھکرا دیا اور کہا آج تک کسی نے نہیں روکا, تو ہمیں کیسا روکنے والا ہے. یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے کہی اور قوم سے توحید کی اور وحدانیت کی دعوت دیتے ہوئے کہا ما لکم من الہ غیرہ, تو قوم نے ہم درمی کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کر دیا, حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تحقیق ہے میری قوم تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک کھلی ہوئی نشانی آ گئی, تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک بینہ آ گیا. بینہ کی مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں بینہ سے مراد ناقۃ اللہ ہے, وہ اتنی ہے جو ان کی مانگ پر اللہ نے دی تھی, اور اس اتنی کو قرآن نے یہاں بینہ کہا. اور یہ فرمایا قد جاءتکم
तकलीफ न पहुंचाना। अगर तुमने उसको बड़े इरादे से तकलीफ पहुंचाई, जरा भी उसको तकलीफ पहुंचाई, तो याद रखो दर्दनाक अज़ाब में तुम पकड़ लिए जाओगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुतनफ़्फ़िर कर दिया। हज़रत सालेह की तकरीर है और तकरीर में कौन को समझा रहे हैं, नहीं मानना है, हद धर्मी है और बुत परस्ती नहीं छोड़ना है, असनाम परस्ती नहीं छोड़ना है, कोई बात नहीं, लेकिन इस उतरी को तकलीफ न पहुंचाना। यहाँ नाक़तुल्लाह कहा है, अल्लाह की उतरी, हालांकि सारी उतरियां सारे जानवर अल्लाह के हैं, फिर इसको नाक़तुल्लाह क्यों कहा गया, सिर्फ उतरी क्यों नहीं कहा? तो फरमाया गया नाक़तुल्लाह इसलिए कहा कि सही बात है कि सारी उतरियां सारे जानवर अल्लाह ही के हैं, इसको नाक़तुल्लाह इसलिए कहा गया है उसकी शराफत की वजह से। और उसकी शराफत ये है कि अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से गैर मामूली तरीके से पैदा किया है, अपनी कुदरत कामिला से गैर मामूली तरीके से उसको पैदा किया है। जैसा कि मसाजिदुल्लाह अल्लाह की मस्जिद है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, हालांकि सारी की सारी चीजें अल्लाह की है, सारे मकानात सारी दुनिया की हर चीज अल्लाह की है, फिर बैतुल्लाह क्यों कहा, बैतुल्लाह क्यों कहा, मसाजिदुल्लाह क्यों कहा? तो फरमाया ये घर जो अल्लाह के लिए बनाए जाते हैं वो रहाइश के लिए नहीं होते हैं, रहने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इबादत के लिए होते हैं। इसलिए फरमाया जब मस्जिदों में आओ, जमात खाने में आओ, तो एहतिकाफ की नियत करके दाखिल हो, और फिर आराम कर रहे हो, सो रहे हो, तो एहतिकाफ की नियत होगी, तो एहतिकाफ की वजह से सोना जायज होगा। मस्जिदों में ऐसे ही न सो जाया करो, कुछ बिछा कर सोया करो, चद्दर वगैरह बिछा कर सोया करो, कालीन के ऊपर न सोया करो, उस पर सजदे होते हैं, इस पर नमाज पढ़ी जाती है, इसका एक अलग मकाम है। मेराज के घर पर यही कालीन रखी जाए, उस पर सो जाए, ये बात अलग है, लेकिन अल्लाह का घर रहाइश के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। इसे एहतिकाफ करने वाले मुतकीफीन को भी हिदायत की जाती है कि जब एहतिकाफ करो, चाहे सुन्नत एहतिकाफ करो, चाहे नफली एहतिकाफ करो, मस्जिद का जमात खाने का एहतराम करो, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ने आओ, मस्जिद का एहतराम करो, मस्जिद में आओ बातें ना करो। गुज़िश्ता कल खड़े होकर ऐलान करने का बिल्कुल जी हो गया था, लेकिन नहीं कर सका। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि तरावी के वक्त पीछे बातें न करो, पढ़ने वाले को बड़ी तकलीफ होती है, चली गोलियों की गुनगुन की आवाज आती है जिसकी वजह से तकलीफ होती है। इसलिए हाँ, और कुरान में कहा है इज़ा क़ुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो, चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो जैसे इमाम साहब अल्लाह अकबर कहे सना पढ़ना सुन्नत है, तो नमाज में खड़े हो जाए, और फिर जो करीब पढ़ा जाता है कुरान सुनना सुन्नत है, तरावी में तरावी मुस्तकिल सुन्नत, कुरान का सुनना मुस्तकिल सुन्नत है। इसलिए बैठे न रहे, बातें न करें, बल्कि फौरन नमाज में दाखिल हो जाए, नियत बांधकर खड़े हो जाए। बहुत हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नाक़तुल्लाह कहा, जैसे मस्जिदुल्लाह अल्लाह की मस्जिद के लिए रहाइश का घर नहीं है, इबादत का घर है, ये उसकी शराफत है। इसी शराफत की वजह से तो काबतुल्लाह कहा गया। क्यों? इसलिए कि 24 घंटे उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं, 24 घंटे उसका तवाफ किया जाता है, और उसको 24 घंटे इबादत होती है। और पूरी दुनिया के ईमान वाले, पूरी दुनिया के मुसलमान किसी भी मुल्क में रहते हो, किसी भी कोने में रहता हो, वो काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है, इसलिए उसको बैतुल्लाह कहा जाता है। इसी तरीके से अल्लाह ने इस उतनी को अपनी कुदरत से बगैर तनासुल के एक उतनी की पेट से पैदा नहीं हुई है, बल्कि उसको अल्लाह ने एक बेज़ीरू पत्थर की चट्टान से निकाली है, और ये गैर मामूली पैदाइश है कि तनासुल के एक उतनी के पेट से पैदा होकर समझ में आता है, लेकिन एक जानदार को गैर जानदार में से, एक सजीव को एक निर्जीव में से अल्लाह ने पैदा किया है। इसलिए उसकी शराफत की वजह से यहाँ फरमाया गया हादिही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की उतनी है, उसको बुरे इरादे से हाथ न लगाना और उसको किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचाना, वरना अल्लाह का अज़ाब आएगा और उसकी दास्तान
پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی چوڑی داستان ہے، 2 منٹ میں پوری نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے زندگی باقی رہے تو آئندہ کل سنیں گے۔ یہ ناقۃ اللہ والا واقعہ بڑا عجیب انداز میں 2-3 صفحے کا واقعہ ہے، اس میں وقت میں پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنائیں گے۔ یہ ناقۃ اللہ کا واقعہ اس عجیب انداز سے ہے، میں نے آپ نے آج تک سنا ہے، آج میں آپ لوگوں کو تفسیر کے حوالے سے سناؤں گا۔ اس عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ربی کو پیدا کیا ہے، اور کس طریقے سے ہوا، کس جگہ پر ہوا، اور کس کے معاملے پر ہوا، اور کس کی معاملے پر ہوا، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الامر کلہ والیک یرجع الامر کلہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین ارحمنا ویا اکرم الاکرمین اکرمنا یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ قصروں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ جرموں کا اور جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اقبال جرائم ہے، اے اللہ آپ کا کھایا آپ کا پیا آپ کی ایک ایک نعمت کو استعمال کیا اور نعمتوں کا استعمال کر کے آپ ہی سے بغاوت کی ہے۔ یہ بغاوی کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، جو بغاوت کرے جو دھوکہ دے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ آپ ہی ایک ایسی بات ہے، آپ ہی ایک ایسے رب ہے کہ ہماری دھوکہ بازیوں بدکاریوں بے وفائیوں بغاوتوں کے باوجود بھی نہ آپ نے کبھی دانا بند کیا، نہ کبھی پانی بند کیا، نہ کبھی کوئی نعمت بند کی۔ اے منعم ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری پوری زندگی کے قصوروں پر معافی کا قدم کر دیجیے۔ اے اللہ آپ نے مبارک مہینہ دیا ہے اور ہم پر رحم کر کے دیا ہے کہ اس مہینے میں اجابت دعا کا وقت ہوتے ہیں۔ یا اللہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں ایمان والے کی نیکیوں کی سیزن ہوتی ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں آخرت کے استحضار کے لیے ایسے مواقع دیے ہیں، یا اللہ اس کی قدر کرتے ہوئے یا اللہ اس سے خوب ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ رحمتوں کا واقعی حصہ دے دیجیے، رحمتوں کے حشرے کا یا اللہ آدھا عشرہ تو پورا ہو گیا، آدھے دن تو پورے ہو گئے، آج 5ویں افطاری ہو جائے گی۔ اے اللہ رحمتوں سے نواز دیجیے، برکتوں سے نواز دیجیے، آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اے اللہ رضا کا پروانہ دے دیجیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، آپ کو راضی کرنے اے اللہ زبان سکھ رہی ہے، گلے سکھ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ سارا اس لیے کہ آپ راضی ہو جائے، آپ کا حکم سمجھ کر بھوکے پیاسے ہیں۔ اے اللہ روزے کو قبول فرمائیے، تراویحوں کو قبول فرمائیے، قرآن کی تلاوتوں کو منظور فرمائیے۔ اے اللہ آپ اپنے بدن سے تو نیکیاں کراتے ہیں، یا اللہ اس کو قبولیت بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ کبھی کوتاہیاں معاف فرما دیجیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، امت کی بگڑی بنا دیجیے، اے اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اے اللہ امت کی حالات کو سازگار بنا دیجیے، امت کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ وحدہ لا شریک لہ ہے، آپ کے برابر کوئی نہیں۔ اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کوئی ساجی نہیں، آپ لم یلد ولم یولد ہے، آپ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یا اللہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، یا اللہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، یا اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اے اللہ ہماری ہر جائز تمنا پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ نفع آپ دیتے ہیں، اے اللہ نافع آپ ہیں، دار آپ
فرمائیے, دنیا آخرت کے نقصان سے بچا دیجیے. اے اللہ ہمارے دنیا آخرت بھلی بنا دیجیے. اے اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے. یا اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ موسم کی تبدیلیاں بدنوں میں بیماریاں پیدا کر رہی ہے. اے اللہ موسم کو موافق بنا دیجیے, موسم کو موافق بنا دیجیے. اے اللہ بیماریاں دور فرما دیجیے. یا اللہ کسی کو سردی زکام ہے, کسی کو بخار ہے, کسی کو بدن میں درد ہے, تکلیف ہے, یا اللہ کس کو جو بھی بیماری ہے, یا اللہ ساری بیماریوں کو عافیت میں بدل دیجیے. سب کو عافیت عطا فرمائیے, سب کے لیے تندرستیوں کے فیصلے فرمائیے. یا اللہ امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے, امت کے مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے, امت کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے. یا اللہ امت میں جو لوگ بھی قید و بند میں ہیں, یا اللہ ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرمائیے. اے اللہ چھٹکارے کے اسباب پیدا فرما دیجیے. اے اللہ جو جس حالت میں مشکلوں میں ہے, یا اللہ سب کی مشکلیں دور کرنے والے مشکل کشا آپ ہیں. یا اللہ سب کی مشکلیں دور فرما دیجیے. اے مانگا ربی عطا فرمائیے, مانگنے سے گیا اپنی شان عطا فرمائیے. دعا کو اپنے فضل سے تمام انبیاء صحابہ کا بتابیل اولیاء اکرام پھر ہم جتنے بھی مرتبہ بندے بن لیا ہے ان کی دعائیں کو تفیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں قبول فرمائیے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.